اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن سلمان بن عامر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا افطر احدكم فليفطر على تمر فانه برکۃ فان لم يجد فليفطر على ماء فانه ظهور رواہ احمد والترمذی وابو داؤد وابن ماجہ والدارمی۔ حضرت سلمان ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی روزہ افطار کرنے لگے تو چھوارے پر افطار کرے کہ یہ برکت ہے، پھر اگر چھوارا نہ پائے تو پانی سے افطار کرے کہ یہ پاک کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم کرے جی، اگر ہمیں نصیب ہو جائے کھجور تو کھجور سے کریں، چھوارا نصیب ہو جائے اس سے کریں، اور اگر نہ نصیب ہو تو پھر پانی سے۔ کل میں نے بیٹے کو بھیجا، جا یار ذرا اچھی سی کھجور لے کے آ، 600 روپے پاؤ ملی ہے جی، یعنی 2400 روپے کلو، اور کیڑے میڑے والی ہو تو 500-700 روپے کلو آپ کو مل جائے گی، اس سے زیادہ مل جائے گی۔ تب ایک آدمی جس کی تنخواہ 20-25 ہزار ہو، وہ گھر کا خرچہ چلائے، یہ کھجوریں کھائے۔ اس لیے پھر میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہ میسر آئے تو پانی سے پی لو، وہ پاک کرنے والا ہے۔ حضور جانتے تھے ایسا دور بھی آنے والا ہے کہ لوگوں کو کھجور بھی میسر نہیں ہوگی۔ وعن انس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر قبل ان يصلي على رطبات فان لم تكن رطبات فتميرات فان لم تكن تميرات حصوات من ماء، رواه الترمذي وابو داود وقال الترمذي هذا حدیث حسن غریب۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے پہلے چند کھجوریں تناول فرما کر روزہ افطار کرتے تھے۔ اگر تر کھجوریں نہ ہوتی تو خشک چھواروں پر، اور اگر چھوارے بھی نہ ہوتے تو چند پانی گھونٹ پی کر حضور افطار فرماتے۔ اس حدیث پاک سے کیا پتہ چلا؟ حضور نماز مغرب سے پہلے روزہ افطار کرتے تھے، حضور نماز مغرب سے پہلے۔ ایک بات یہ پتہ چلی۔ دوسری یہ پتہ چلی کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحابہ اکرام مسجد میں کھجوریں بھیج دیا کرتے تھے، جب ہوتی تو کیا ہوتا؟ حضور تناول فرما لیتے، جب نہ آتی تو پھر حضور صرف پانی پی لیتے، چھوارے یا کھجوریں۔ تو یہ جو مساجد کے اندر افطاری بھیجنے کا سلسلہ ہے، یہ آج سے نہیں ہے، یہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس سے چلا آ رہا ہے۔ اب تو ظاہری بات ہے، بیچارے لوگ مہنگائی کی وجہ سے اپنی روٹی پوری کرنے کو پریشان ہیں، تو مسجدوں میں افطاری کیا وہ بھیجیں گے؟ اللہ ہمارے حال پر بھی رحم کرے، اللہ ان کے حال پر بھی رحم کرے۔ نماز مغرب کے بعد جو ساتھی افطاری کرتے ہیں، افطاری کا وقت ہو گیا لیکن انہوں نے افطاری نہیں کی، نماز پڑھنے آئے، نماز پڑھنے کے بعد جا کے افطاری کی، یہ خلاف سنت ہے۔ وہ ایک مولانا کلپ کا سنا میں نے، وہ کہہ رہے جی ہمارا تو مذہب سائنس سے بھی ثابت ہے، ہمارا مذہب تو سائنس سے بھی ثابت ہے، سورج پہلے نکلتا ہے، اس کی روشنی بعد میں پہنچتی ہے، اور غروب پہلے ہوتا ہے، اس کا اندھیرا بعد میں پہنچتا ہے۔ میں نے کہا کیا بات ہے، کیا انہوں نے دلیل پیش کی ہے اپنا جو ہے نا جی جھوٹا مذہب ثابت کرنے کے لیے؟ میں نے کہا جی سائنس سچی ہے یا نہیں ہے مجھے سے کوئی غرض نہیں، سائنس لاکھوں مرتبہ ذلیل و خوار ہو گئی اسلام کے سامنے، قرآن کے سامنے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہمارے لیے دلیل ہے۔ ہم تو یہ دیکھیں گے کہ وہ ہستی اس روئے زمین پر جلوہ گر ہوئی تھی جن کا تعلق ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ تھا، وہ بات کر سکتے تھے، وہ پیغام آ سکتا تھا، جا سکتا تھا، جبریل امین آ رہے تھے، وحی کا سلسلہ جاری تھا۔ حضور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے غلوب آفتاب کرتے ہی افطاری کی، ہمارے لیے حضور کا یہ عمل کافی ہے۔ ہماری سائنس کیا کہتی ہے کیا نہیں کہتے، ہمیں اسے کوئی غرض نہیں، ہمیں غرض ہے اس بات سے کہ حضور کا عمل کیا تھا۔ آپ نے جو عمل کیا اب وہ میری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، حضور میں نے عمل کرنا ہے۔ 5 نمازوں کا کیا توقع ہے بتائیں، وہ توقع ہے 5 نمازیں ہیں؟
سویرے بھی آ جاؤ، راتی بھی آ جاؤ، دوپہری بھی آ جاؤ، شامی بھی آ جاؤ، سارا کچھ آ جاؤ۔ سائنس اس کی کیا ایکسپلینیشن دے گی؟ ہمیں بھائی اس سے تعلق ہی نہیں ہے، سائنس کیا کہتی کیا نہیں کہتی، ہمیں اسے کوئی غرض ہی نہیں۔ ہمیں صرف اس بات سے غرض ہے ہم اللہ کی مخلوق ہیں، ہم اس کے حکم کے پابند ہیں، اس نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، بس ہم عبادت کریں، ختم، بس کوئی عقلی دلیل نہیں۔ میرے رب نے کہا ہے کرنا ہے تو کرنا ہے۔ بندہ جہاد کے لیے اپنی جان دے دے، کون سی سائنس یہاں پر آپ کو ایکسپلین کرے گی؟ سائنس تو یہی کہتی ہے جان بچاؤ، چاہے جو مرضی کرو، لیکن نہیں، ہمیں اس بات سے غرض ہی نہیں۔ ہمیں غرض اس سے ہے اللہ رسول کا حکم کیا ہے۔ انہوں نے کہا صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک بھوکا رہنا ہے، ہم رہیں گے۔ ہمیں اس سے غرض ہی نہیں اس کا کوئی فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، ہم نے صرف اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر عمل کرنا ہے، ختم ہو گئی۔ قربانی کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ لاکھوں کروڑوں جانوروں کو آپ ضائع کر دیتے ہیں، کیا اس کا فائدہ؟ ہمیں اس سے کوئی غرض ہی نہیں اس کا فائدہ ہے یا نہیں ہے۔ ہمیں صرف ایک بات پتہ ہے کہ ہمارے رب کا حکم ہے یہ کرنا ہے، ختم۔ اب خود بخود اس کی حکمتیں بھی ہمارے سامنے آ جائیں گی، خود بخود اس کے فوائد بھی ہمارے سامنے آ جائیں گے، اور اگر وہ کرم کر دے گا تو ہمیں اس کا ثواب اور اجر بھی عطا فرما دے گا۔ بس کبھی بھی کوئی اعتراض کرے، کوئی معاملہ کرے، اس بات کو عقل کو تو دماغ میں لے کے آنا ہی نہیں، سائنس کی تو سین بھی نہیں سوچنی، صرف یہی سوچنا ہے تیرے اللہ کا حکم ہے، تو مخلوق ہے، تو بندہ ہے، تو نے عمل کرنا ہے۔ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں نوکر کی نخرا کی۔ ہم اس مالک کے بندے ہیں، ہماری آکڑ کی، ہماری مرضی کیا؟ کوئی مرضی نہیں۔ جب میرے مالک کا حکم آ گیا اور جو حضور کا حکم آ گیا، ختم ہو گئے بات۔ اللہ نے حکم دے دیا، اس کے حبیب نے حکم دے دیا، ہمارے لیے اتنا کافی۔ حضور نے کھجور سے کھایا، کھجور سے کھولا ہے، سبحان اللہ، کھجور مل جائے سبحان اللہ، نہ ملے چھوارے کھاؤ، چھوارے نہیں ملے تو پانی پیو۔ حضور نے سب ہر کیٹیگری کے لیے آپ نے اپنی سنت بنا دی۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے حضور کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔